ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور ان کے نزدیک ایک وقت کی نماز کا تارک بھی کافر ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا 100 سے زیادہ صحابہ کا مسلک ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ وہ اشرف العلماء نماز پڑھتے تھے پابند، اور جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ مسجد سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی اکثر نمازیں با جماعت ادا ہوتی تھی۔ وہ ایسے شیخ طریقت تھے، وہ ایسے اللہ کے عظیم بزرگ تھے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدنا بایزید بسطامی سلطان العارفین خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ مرید آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور میں آپ کو روتا دیکھ رہا ہوں اور آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، آپ کی آنکھ سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہاں خون کے آنسو تو ضرور دیکھ رہا ہے، یہ رونا اس بات پر ہے کہ میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، 2 قدم میں عرش پر گیا تھا۔ ذرا اہل اللہ کی پرواز تو دیکھو، اللہ والوں کی شان تو دیکھو۔ لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی معراج ہضم نہیں ہوتی، اعتراض کرتے کیسے گئے؟ نادان جو ان کے غلام ہوتے ہیں ان کی شان ہے۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ 2 قدم پر میں عرش پر گیا تھا، اور جب میں عرش پر پہنچا نا تو میں نے عرش کو پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین پایا، جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا بے چین ہوتا ہے۔ میں وہاں میں عرش کو دیکھتا ہوں تو جنگل کے پیاسے بھیڑیے کی طرح عرش بھی بے چین تھا۔ میں نے عرش سے پوچھا، بایزید کہتے ہیں میں نے عرش سے پوچھا اے عرش تو بے چین کیوں ہے، تو بے قرار کیوں ہے؟ تو اس وقت عرش نے جواب دیا بایزید میں اللہ کو تلاش کر رہا ہوں، میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا اللہ کہاں ہے؟ تو بایزید بسطامی کہتے ہیں مجھے تو پتا دیا جاتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ یہ پتا پڑھ کر کے میں عرش پر چلا آیا تاکہ رحمان کو پالوں، لیکن میں تو تجھے ایسے بے چین دیکھتا ہوں جیسے زمین پر اس کے لیے ہم بے چین ہیں۔ تو بایزید بسطامی کہتے ہیں عرش نے ایک آنکھ کھینچی اور آنکھ کھینچنے کے بعد جواب دیتا ہے بایزید کیا کروں؟ جب تو پوچھتا ہے کہ تیرا پتہ کیا ہے تو تجھے کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر استوا کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تجھے تو عرش کا پتہ بتایا، لیکن جب میں عرش ہو کر اس سے پوچھتا ہوں اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو مجھے جواب دیتا ہے اگر مجھے پانا ہے تو بایزید کے دل میں چلا جا، تو مجھے پالے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔ ارے کوئی چھوٹی چیز بڑی چیز میں داخل ہو سکتی ہے، بڑی چیز چھوٹی چیز میں داخل نہیں۔ عرش کو کہا جاتا ہے بایزید کے دل میں چلا جا، تو آخر عرش اتنی وسعتوں کے باوجود بایزید کے دل میں آنا جیسا ہے تو بایزید کا دل کتنا بڑا ہوگا؟ وہ دل ہے مومن کا، اور آج اس دل کا ہمیں خیال نہیں۔ اشرف العلماء علیہ رحمٰن نے یہی پیغام دیا ہے دلوں کو جوڑو۔ دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ دل کو جوڑنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہم نمازوں پہ نازاں ہیں، ہم تہجد پر نازاں ہیں، اگر مومنوں کا دل توڑتے پھروگے تو یہ نمازیں سر کے اوپر نہ جائے گی۔ کیا تمہیں نہیں پتا میرے رسول نے فرمایا جس نے اپنے مومن بھائی سے بلا عذر شرعی جو ہے وہ 3 دن تک کے بات بن کی، اس کی دعا اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جاتے۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن دلوں کی اہمیت اس سے زیادہ ہے۔ میرے رسول نے ایک مرتبہ کعبے سے کہا تھا طواف کرتے ہوئے اے کعبہ تو بڑا بزرگ ہے، تو بڑا عظیم ہے، تیری شان بڑی بلند ہے، تیرے گرد جو پھرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اے کعبے سن لے تجھ سے زیادہ عزت میرے ایمان والے امتی کی ہے، تجھ سے زیادہ حرمت میرے ایمان والے امتی کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان تعلیمات کی طرف ہم کب نظر کریں گے؟ اور آج جو دشمنوں کو موقع مل رہا ہے نا کہ مسلمانوں کا مذاق اڑائے میڈیا پر، وجہ یہ ہے تصوف کی تعلیم کو بھلا دیا گیا، خانقاہوں کی تعلیم کو فراموش کر دیا
دیا گیا, آقائے کریم کے ان فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا, چند نکات کے اور رسموں کے ارد گرد گھوم رہے ہو. اس لیے دنیا کہتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا مذہب ہے, اور پھر وہ ظالم جو ہے اللہ اکبر داڑیاں بڑی کر کے نعرے لگا کر جو مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں, بچوں پہ حملے کر رہے ہیں, ان کا تعلق اسلام سے نہیں, اس لیے کہ ان کا تعلق صوفیہ سے نہیں, ان کا تعلق بزرگوں سے نہیں. جن خانقاہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیم کو پیش کیا ہے وہ تو شرک کے اڈے انہیں کہتے ہیں. تو بتاؤ ان تعلیم سے ان کا تعلق کیا ہے؟ ہم بتانا چاہتے دنیا کو اسلام سمجھنا ہے تو سلفیت اور وہابیت کی طرف نہ جاؤ, اسلام سمجھنا ہے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین اجمیری کی تعلیم کی طرف آؤ, مخدوم اشرف کی خانقاہ کی طرف آؤ, شاہ برکت اللہ کی خانقاہ کی طرف آؤ, سرکار غریب نواز کی خانقاہ کی طرف آؤ. ہمارا مذہب وہ مذہب ہے اللہ اکبر کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا. ہندوستان میں اتنے مرتے ہیں لیکن اس پر اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا. پاکستان میں طلبہ کی شہادت یقیناً ہم ان بچوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, لیکن اہل ہند کو ان طلبہ سے اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ اتنا میڈیا پہ عام کیا جا رہا ہے, اتنا بس ایک چیز باور کرانا ہے, دیکھو یہ مسلمان ہے, دیکھو یہ مسلمان. تمہیں یہ نظر یہ مسلمان نہیں ہے, ہم تو ان کو انسان بھی مکمل طور پر نہیں مانتے. اس لیے کہ حضور کا وہ امتی کیسے ہو سکتا ہے جو رحمت للعالمین کا امتی ہو, اس کے دل میں رحمت نہ ہو؟ رحمت عالم کے امتی کے دل میں رحمت نہ ہو ہی نہیں سکتا. مصطفیٰ کریم کا امتی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن رحمت سے کبھی منہ نہیں پھیر سکتا. رحم دل ہوتا ہے, وہ مومن کی پہچان ہے. مومن کا ایک معنی رحم دل کے بھی ہے, نرم دل کے بھی ہے. مومن نرم دل والے کو کہتے ہیں, سخت والوں کو نہیں, سختیاں رکھنے والوں کو نہیں. اور یہ جو کر رہے ہیں نا, ان کا چہرہ تو میرے رسول نے 14.5 صدیاں پہلے بتا دیا. اپنے صحابہ سے کہا تھا اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم حقیر سمجھو گے اپنی نمازوں کو. کن کو؟ ان صحابہ کو کہا تھا جن کی پہچان قرآن نے بتائی, تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جن کی پہچان قرآن نے یہ متعین کی, ان سے کہا تھا ان اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے, اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. قرآن کثرت سے پڑھیں گے, حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا. اور جو بات میرے رسول نے کہی تھی اس آخری جملے پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے آقا نے کہا تھا ان کی باتیں میٹھی میٹھی ہوگی لیکن ان کے دل بھیڑیے سے زیادہ سخت ہوں گے. ان کے دلوں کی, منافقین کے دلوں کی سختی کی طرف اشارہ تھا. واضح طور پہ کہا ان کے دل بھیڑیے کی طرح سخت ہوں گے. پتا چلا مومن سخت دل ہو نہیں سکتا, وہ تو منافق کی علامت ہے کہ وہ سخت دل ہوگا. اس لیے ان کے دل سخت ہوں گے بھیڑیے سے زیادہ. ارے کافر بھی بچوں کا قتل دیکھ کر کے اش اش کر اٹھے, ان کے پاس دل نہیں ہے لیکن بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہے, بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہے. تو اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو ان سے ہم کہتے ہیں انہیں دیکھ کر اسلام نہ سمجھو. اسلام سمجھنا ہے تو صوفیاء کرام کو دیکھ کر سمجھو. اسلام سمجھنا ہے تو خانقاہوں میں آ کے اسلام سمجھو. کیا وہ لوگ تھے. اختتام کی طرف جاتے ہوئے عرض کروں, حجت الاسلام امام غزالی اپنے وقت کے عظیم صوفی, انہوں نے فلسفے پر تصوف کا رنگ چڑھایا ہے. وہ عظیم صوفی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے عاشق رسول تھے. اور ایک بات بتاؤں, صوفی عاشق رسول ہوتا ہے بلکہ عاشق ہی صوفی ہوتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا بنے, کہا کچھ بن نہ بن, عاشق بن. جو عاشق بن گیا وہ سب کچھ بن گیا. ان کے پاس عشق ہی نہیں ہے, اس لیے کہ انہیں تو عشق سے چڑ ہے, یہ عشق جانتے ہی نہیں. اور جہاں عشق نہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں. محبت کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. بچوں کو قتل کرنے والوں, کیا تمہیں اپنے بچے یاد نہیں آتے؟ خون بہانے والوں, جس رسول نے کہا ہو
کہ وضو کے اندر پانی کو ضائع نہ کرو، اللہ قیامت کے دن اس بارے میں بھی پوچھے گا۔ آسمان سے برسنے والا، زمین سے نکلنے والا پانی جب نبی اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو معصوم بچوں کے خون بہانے کی اجازت رسول نے کب دی ہوگی اور کب دی ہے؟ اللہ اکبر! وہ رسول جو اس قدر حساس ہے کہ جنہوں نے مجنون کہا تھا، پاگل کہا تھا، شہر سے نکالا تھا، شاب ابی طالب میں قید کیا تھا، کیسے کیسے تانے دیے تھے، 2 بیٹیوں کو طلاق دیا تھا، دلوایا تھا، جب فتح مکہ کے دن سامنے کھڑے تھے تو میرا رسول پوچھ رہا تھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کوئی ایسی بھی ادب دیکھی ہے کہ مجرم سے پوچھا جائے کہ تیرے بارے میں فیصلہ کیا کریں؟ وہ میرا رسول ہے، وہ مصطفیٰ کریم ہے جو پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے تو خیر کی امید ہے۔ تو میرے رسول نے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج تو معافی کا دن ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ وہ میرا رسول ہے۔ جنہوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرے رسول کے اخلاق کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ اسلام یہ ہے، اسلام کی شان یہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حجت الاسلام امام گھر بڑے عاشق تھے، آپ کا نام محمد تھا۔ وہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ باپ کا بھی نام محمد ہوتا تھا، دادا کا بھی اور پوتے کا بھی۔ آقا نے فرمایا نا تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں 3 بیٹے اور سب کا نام محمد ہو؟ امام غزالی سے ان کے استاد نے پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ سب غزالی کہتے ہیں نام کیا ہے؟ تو بچے تھے خاموش رہے۔ پھر استاد نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ پھر خاموش تھے۔ استاد نے پوچھا تمہارا نام نہیں بتاتے؟ خاموش تھے ادبن۔ استاد نے چھڑی اٹھا کر کے پیٹا مارا اور کہا کہ سبق کے بارے میں پوچھوں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یاد ہو نہ ہو، کسی کو کوئی اپنا نام بھی نہیں یاد رہتا ہے، ایسا بھی ہے۔ جب پٹائی ہو گئی تو اٹھ کر کے باہر گئے، وضو کر کے آئے، کہا استاد میرا نام محمد ہے۔ کہا بیٹے مار کھانے سے پہلے ہی بتا دیتا۔ تو کہا کہ ماں نے کہا کہ بیٹا کبھی نام محمد بے وضو مت لیا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تربیت کا انداز تھا، اسی لیے